32 سال سے استقامتی محاذ کے پرچم تلے غاصب صہیونی حکومت اور عالمی سامراج کے خلاف برسر پیکار رہنے والے حسن نصر اللہ شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حزب اللہ نے اپنے سربراہ کی شہادت کی باضابطہ طور پر تصدیق کر دی۔ اسرائیلی فوج نے گزشتہ روز بیروت میں حزب اللہ کے مرکزی ہیڈ کوارٹر پر حملے میں نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فورسز کے گزشتہ رات کے حملوں میں حسن نصر اللہ کی بیٹی زینب نصر اللہ، حزب اللہ کے میزائل یونٹ کے سربراہ محمد علی اسماعیل اور نائب حسین احمد اسماعیل کی بھی شہادت کی اطلاعات۔ اس حملے میں اسرائیلی طیاروں نے بیروت میں ایک ساتھ 15 میزائل داغے تھے، جس سے 6 عمارتیں تباہ، 8 افراد شہید اور 91 زخمی ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے گزشتہ رات بیروت کے جنوبی علاقے میں ایئرپورٹ روڈ پر واقع حزب اللہ ہیڈ کوارٹر میں حسن نصر اللہ کی موجودگی کی اطلاع پر نشانہ بنایا۔ عمارت میں خفیہ اجلاس طلب کیا گیا تھا۔ اسرائیلی طیاروں نے البرج عمارت پر 15 میزائل داغے۔ طیاروں نے حزب اللہ کے سینٹرل کمانڈ کو نشانہ بنایا، جو عمارت کے نیچے قائم کیا گیا تھا۔ بمباری میں 6 عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ اسرائیلی وزیراعظم نے حزب اللہ ہیڈ کوارٹر پر حملے کی اجازت جنرل اسمبلی سے خطاب سے قبل دی۔ امریکہ کا حملے سے لا علمی کا اظہار۔ ترجمان پینٹاگون کے مطابق اسرائیل نے حزب اللہ ہیڈ کوارٹر پر حملے کی پیشگی اطلاع نہیں دی۔ اس حملے میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں۔ حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد اسرائیل میں سیکیورٹی ہائی الرٹ۔ ایرانی سپریم لیڈر سید آیت اللہ خامنائی کا حسن نصر اللہ کی شہادت پر اظہار افسوس، کہا دشمن کو اپنے جرائم پر پچھتانا ہوگا۔ عالم اسلام سے لبنان کے عوام کے ساتھ کھڑا ہونے کی اپیل۔ آیت اللہ العظمی سید علی سیستانی کا شہید سربراہ حزب اللہ حسن نصر اللہ کو خراج عقیدت۔ بیان میں کہا حسن نصر اللہ نے فلسطین کے لیے جان دی ہے، ان کی قربانی رائیگاں نہیں جائے گی۔ حزب اللہ نے حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد نعیم قاسم کو نیا سربراہ مقرر کر دیا۔ نعیم قاسم حزب اللہ شورا کے مسلسل 3 مرتبہ رکن رہ چکے ہیں۔ عراقی وزیر اعظم کا ملک میں 3 روزہ سوگ کا اعلان۔ مشہد میں روضہ امام رضا پر کالا پرچم لہرا دیا گیا۔ اسرائیلی بربریت میں اضافے کے بعد ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی سخت سیکیورٹی میں محفوظ مقام پر منتقل۔ حزب اللہ کا اپنے شہید سربراہ کا مشن جاری رکھنے کا عزم کا اعادہ۔ بیان میں کہا حسن نصر اللہ ایک عظیم مجاہد اور دلیر کمانڈر تھے۔ شہید آخری دم تک قبلہ اول کی آزادی کی جدوجہد اور مظلوم فلسطینیوں کی حمایت میں مصروف عمل رہے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں حسن نصر اللہ کی شہادت کے خلاف احتجاج۔ عراق کے شہر بصرہ میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ اسرائیلی بربریت کی شدید مذمت۔ عالمی برادری سے اسرائیل کا جنگی جنون رکوانے پر زور۔ ایران میں بھی حسن نصر اللہ کی شہادت کی خبر سنتے ہی لوگوں کو ہجوم سڑکوں پر آ گیا۔ اسرائیلی جارحیت کی مذمت۔ عظیم رہنما کی شہادت پر اظہار افسوس۔ ملک کے مختلف حصوں میں بھی حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کی شہادت کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ اسکردو میں لوگوں کی بڑی تعداد یادگار چوک پر اکٹھی ہو گئی اور اسرائیلی بربریت کی مذمت کی۔ مقبوضہ کشمیر میں بھی ہزاروں افراد نے احتجاجی ریلی میں شرکت کی۔ اسرائیلی مظالم کی مذمت۔ مظاہرین نے اقوام عالم سے اسرائیلی مظالم بند کروانے کے لیے کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔ مولانا فضل الرحمان، حافظ نعیم الرحمان، سراج الحق اور علامہ طاہر اشرفی سمیت سیاسی رہنماؤں نے حسن نصر اللہ کی شہادت پر اظہار افسوس کیا ہے۔ اپنے الگ الگ بیانات میں کہا حسن نصر اللہ کی شہادت اسرائیل کی بزدلانہ دہشت گردی ہے۔ حسن نصر اللہ کی زندگی اسرائیل کے خلاف جد و جہد سے عبارت ہے۔ شہید نے ساری زندگی اسرائیل کے خلاف مزاحمت کی، عظیم مقصد کے لیے اپنی جان دی۔ علماء کرام اور سکالرز نے بھی حسن نصر اللہ کی اسرائیلی حملے میں شہادت پر اظہار افسوس کیا۔ علامہ سید ساجد علی نقوی، علامہ سید افتخار حسین نقوی، علامہ عارف واحدی اور علامہ امین شہیدی نے اپنے الگ الگ تعزیتی پیغامات میں صہیونی طاقت کے خلاف ڈٹ جانے پر شہید کو خراج عقیدت پیش کیا۔